اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب دینے سے بھی منع کیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہیے۔ پھر آپ آگے چلے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کچھ لوگ ملے اور انہوں نے کہا السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشرو۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کا جواب دیجئے، تو آپ نے ان کو سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ہی ایک اور جماعت ملی، اس نے بھی پہلی جماعت کے الفاظ میں آپ کو سلام کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے یہاں تک کہ آپ بیت المقدس تک پہنچ گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 پیالے پیش کیے، ایک پانی کا، ایک شراب کا اور ایک دودھ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ لے کر پی لیا تو آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت صحیحہ کو پا لیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی لیتے تو آپ بھی غرق ہوتے اور آپ کی امت بھی غرق ہو جاتی، اور اگر آپ شراب پی لیتے تو آپ بھی گمراہ ہوتے اور آپ کی امت بھی گمراہ ہو جاتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آدم اور دیگر انبیاء علیہم السلام لائے گئے اور اس رات ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جو بڑھیا آپ نے راستے کے ایک جانب دیکھی تھی وہ دنیا تھی، اور جو شخص راستے سے ہٹ کر آپ کو بلا رہا تھا وہ خدا کا دشمن ابلیس تھا، اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کو سلام کہا وہ گزشتہ انبیاء تھے۔ کچھ روایات میں معراج اور اسراء کے واقعے کو خلط ملط کر کے بیان کیا گیا ہے، لہٰذا اس جگہ یہ وضاحت کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ واقعات ہیں۔ ان دونوں واقعات کے مختلف ہونے کی پہلی شہادت خود قرآن کریم کے الفاظ ہیں، کیونکہ سورۃ نجم میں جہاں معراج کا واقعہ مذکور ہے وہاں بیت المقدس کی طرف جانے کا کوئی ذکر نہیں ملتا، جبکہ سورۃ بنی اسرائیل میں صرف بیت المقدس تک جانے کا ذکر ملتا ہے اور آسمان پر جانے کا اور خدا تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا کوئی ذکر نہیں پایا جاتا۔ دوسرا، تاریخی اعتبار سے بھی دونوں واقعات کا مختلف ہونا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ معراج کا واقعہ سورۃ نجم میں مذکور ہے جو کہ 5 سن نبی میں نازل ہوئی تھی، اور اسراء کے واقعے کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل میں ہے جو ہجرت مدینہ کے 1 سال یا 6 مہینے قبل نازل ہوئی۔ بس ان دونوں واقعات کو الگ الگ بیان کرنے اور ان کے درمیان 6 سے 7 سال کا وقفہ ہونے کی وجہ سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ 2 مختلف واقعات ہیں۔ اگر ان دونوں واقعات کو ایک ہی قرار دیا جائے تو اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ واقعہ کے آخری حصہ یعنی آسمان پر جانے کو پہلے 5 سن نبوی میں سورۃ نجم میں بیان کیا گیا، اور واقعہ کے پہلے حصہ یعنی بیت المقدس جانے کو 7 سال بعد نازل ہونے والی سورۃ بنی اسرائیل میں بیان کیا گیا۔ پس ماننا پڑے گا کہ دونوں الگ الگ واقعات ہیں، اور پہلے واقعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی، اور دوسرے واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی سیر آسمانوں کی طرف نہیں بلکہ بیت المقدس کی طرف تھی۔ لہٰذا یہ امر بالبداہت ثابت ہوتا ہے کہ اسراء کا روحانی سفر معراج کے روحانی سفر سے الگ تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دونوں واقعات اس قدر خلط ملط کس طرح ہو گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل عربی زبان میں اسراء کے معنی کسی بھی ایسے سفر کے ہیں جو رات کے وقت کیا گیا ہو، خواہ وہ زمین پر ہو یا آسمان کی طرف۔ لہٰذا معراج کے متعلق بھی اسراء کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دونوں واقعات کے نظاروں میں بھی کئی امور آپس میں مشتبہ تھے، مثلاً دونوں واقعات میں براق کا ذکر ملتا ہے، اسی طرح انبیاء سے ملاقات کرنے کا بھی دونوں واقعات میں ذکر موجود ہے۔ غرض دونوں واقعات کی کئی باتوں میں اشتراک پایا جاتا ہے، اس لیے بعض راویوں کے ذہنوں میں یہ معاملہ مشتبہ ہو گیا اور انہوں نے دونوں واقعات کو ایک ہی سمجھ کر بیان کرنا شروع کر دیا۔ ان روحانی سفروں کی بابت ایک بہت بڑی غلط فہمی جو اکثر مسلمان فرقوں میں پائی جاتی ہے یہ ہے کہ وہ ان سفروں کو جسمانی سفر قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں واقعات ایک نہایت اعلیٰ درجے کا کشف تھے۔ ہماری اس بات کے کئی ثبوت مذکورہ بالا حدیث میں بھی پائے جاتے ہیں، اور پہلا ثبوت یہ ہے
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ اسراء کے دوران راستے میں ایک بڑھیا کو دیکھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعبیر کی کہ یہ دنیا ہے۔ اگر یہ جسمانی سفر تھا اور کشف نہیں تھا تو پھر بڑھیا کی تعبیر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بڑھیا کی صورت میں کس طرح دیکھ لیا؟ پس دنیا کو بڑھیا کی شکل میں دیکھنا صاف بتاتا ہے کہ یہ ایک لطیف کشف تھا۔ اگر یہ کشف نہ ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو کہتے کہ جبرائیل، جس عورت کو میں نے اپنی جسمانی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کو تو دنیا کس طرح کہہ سکتا ہے؟ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہنا ثابت کرتا ہے کہ یہ کشف کی حالت تھی اور جسمانی سفر نہ تھا۔ اسی طرح پانی، شراب اور دودھ کے پیالے پیش ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ کو پینا اور پانی اور شراب کو رد کرنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کہنا کہ اگر آپ پانی کا پیالہ پیتے تو آپ کی امت غرق ہو جاتی، جبکہ عام روزمرہ زندگی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پانی پیا کرتے تھے، پھر اس خاص موقع پر پانی پینے سے امت کس طرح غرق ہو سکتی تھی؟ پس ثابت ہوا کہ دراصل یہ ایک رویا تھی جس میں دیکھی جانے والی چیزیں تعبیر طلب تھیں۔ ان سفروں کے روحانی ہونے کا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ قرآن کریم میں بھی انہیں رویا ہی کہا گیا ہے، جیسا کہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، یعنی وہ خواب جو ہم نے تجھے دکھایا اسے ہم نے نہیں بنایا مگر لوگوں کے لیے ایک آزمائش۔ پس قرآن کریم کی اس آیت کی بنا پر کئی صحابہ اور علماء سلف نے بھی ان واقعات کو رویا ہی قرار دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ روحانی سفر جہاں روحانیت کے لحاظ سے اعلیٰ و عرفہ تھے، وہاں ان میں بکثرت حکمتیں اور آئندہ زمانے کے متعلق پیش گویاں بھی پائی جاتی ہیں۔ اس مجلس میں ان روحانی حکمتوں میں سے بعض کا ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اس لطیف کشف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی پیش گوئی کی گئی تھی،